تو اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ بات کریں نا پیٹرول کی قیمتوں کی، لیکن ظاہر ہے کہ آج کل جو تیل کی قیمتوں کے ساتھ لنکڈ آپ کی باقی انرجی کی جو پروڈکٹس ہیں اس میں گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور میں وہ ایک بیان دیکھ رہا تھا، مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سردیوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ کھانے کے اوقات میں اگر ہم گیس فراہم کر سکیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ کافی سیریس یہ پرابلم ہے. اگر یہ واقعی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی اوپر جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے، اور اس کو دیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو آؤٹ آف باکس سولوشن چاہیے. ڈار صاحب کو ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اپنی ٹیم بھی انہوں نے لانا شروع کر دی ہے. تو جو ایک بندہ انہوں نے، ایک تو ہماری جو کابینہ ہے اس میں تو بھرمار ہے، جو منسٹر آف اسٹیٹ کہہ لیں یا اسپیشل اسسٹنٹ کہہ رہے ہیں، تو ایک اور ایڈیشن ہوا ہے. وہ میرے خیال میں ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا میرے خیال میں، جو باجوہ صاحب کو لگایا انہوں نے. 3 لوگ ان کے ماضی میں بہت قریب رہے ہیں. طارق باجوہ جو فارمر گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہیں، فارمر سیکرٹری فائنانس، فارمر چیئرمین FBR، فارمر سیکرٹری اکنامک افیئرز. تو ڈار صاحب کی یہ A ٹیم کا حصہ رہے ہیں. دوسرے طارق پاشا تھے، ابھی بھی وہ قریب آ رہے ہیں، چل رہی ہے بات. اور تیسرے شاہد محمود صاحب تھے. شاہد محمود صاحب ابھی اس وقت ان کو اس طرح قریب نہیں ہے. طارق باجوہ صاحب پہلے دن سے ان کے ساتھ تھے، انفارملی ان کے ساتھ میٹنگز میں بھی بیٹھ رہے تھے. تو طارق باجوہ کو انہوں نے لگا دیا ہے معاون خصوصی برائے خزانہ، معاون خصوصی برائے پرائم منسٹر آن فائنانس. تو اس سے 2-3 میسیجز. اور اسٹیٹس ان کا منسٹر آف اسٹیٹ کا ہے، اسٹیٹس ان کا منسٹر آف اسٹیٹ کا ہو گیا. اور ڈاکٹر عائشہ بھی آلریڈی اسی اسٹیٹس پہ کام کر رہی ہیں. مطلب انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے نا، شی از منسٹر آف اسٹیٹ، تو ان کا اسٹیٹس ہے. تو اس ساری صورتحال میں ایک تو ڈاکٹر عائشہ پاشا جو ہیں وہ مارجنلائز ان کا رول ہو جائے گا، ان کو سائڈ لائن ان اے وے کر دیا گیا ہے. دوسرا اب آگی بات کہ طارق باجوہ صاحب کی، ان کی ایک لانگ ٹرم جو ایسوسیشن ہے ان کا ان کو بینیفٹ ہوا ہے. دیٹ از آلسو اے میسج کہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، اور بیچ میں اگر کچھ لوگوں نے کسی کی فون کال اٹینڈ نہیں کی یا واٹس ایپ بلاک کر دیا تو اس کا پھر ریئیکشن تو آئے گا. اچھا، لیکن اس سے بڑھ کر کامران جو دوسری چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے مفتاح اسماعیل کو فارغ کیا گیا ہے وہ بڑا سرپرائزنگ تھا. پہلے پتہ چل گیا تھا کہ انسرمونیسلی ہم بھی بات کر چکے ہیں، ان کو ریموو کیا گیا. جو فردر ڈیٹیلز اب ہمیں مل رہی ہیں، جو لندن میں میٹنگ ہوئی وہاں پہ جب مفتاح اسماعیل صاحب کو انفارم کیا گیا کہ آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا، تو ان کو 1-to-1 میٹنگ نہیں ان کی نواز شریف صاحب سے اس سے پہلے یا شہباز شریف صاحب سے. پرائم منسٹر نے بھری میٹنگ میں ان کو بتایا کہ جی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم آپ کو ہٹا کر اسحاق ڈار صاحب کو لے کے آ رہے ہیں. تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو مفتاح اسماعیل تھے انہوں نے اس چیز کا گلہ کیا کہ مجھے یہ خبر اخبارات سے ملی ہے، مجھے بہتر ہوتا کہ آپ خود بتا دیتے. تو اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ نہیں، یہ کل ہی فیصلہ ہوا ہے، جو کہ آپ کو پتہ کل نہیں ہوا تھا. میرا خیال مرتضی علی شاہ کی شاید سٹوری آئی تھی دا نیوز کی کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ میٹنگ اس کے بعد ہوئی تھی. ایک چیز. دوسرا، اس کے اندر مفتاح اسماعیل نے وجہ تو خیر نوے نہیں پوچھی، بٹ انہوں نے اپنی جو پوزیشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کو کوئی اتنا پازیٹیو جیسچر نہیں دیا، بلکہ انہوں نے گلہ یہ کیا کہ جب آپ نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں تو میرے سے آپ نے کمٹ یہ کیا تھا کہ آپ صرف ایک دفعہ بڑھائیں گے. ذرائع کے مطابق مفتاح اسماعیل نے کہا کہ نہیں، میں نے ایک دفعہ بڑھانے کی بات نہیں کی تھی، اور پھر انہوں نے کسی کا ریفرنس بھی دیا کہ جی یہ ایسے بات ہوئی تھی. بہرحال اس میٹنگ کا کوئی انجام، جو اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا مفتاح اسماعیل کے لیے. اور جس طریقے سے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور جو میٹنگ کے دوران اور بعد میں ان کو کولڈ شولڈر دیا گیا، اور کسی قسم کی کوئی وہاں پہ ان کے لیے اپریسیشن نہیں تھی. لیکن ایک تو تصویر تو ضرور جاری ہوئی لندن سے، جس میں شہباز شریف بھی ہیں، اسحاق ڈار بھی ہیں، اور نواز شریف بھی ہیں، اور ایک آدھا ٹویٹ بھی دیکھا ہم نے کہ شہباز شریف صاحب نے ایکنالج کیا ان کی پرفارمنس کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر مفتاح صاحب کا وہی غصہ تھا کہ جب یہ تیل کی قیمتیں جو ہیں اسحاق ڈار صاحب نے کم کی، لیوی 5 روپے کم کی، تو اس کو انہوں نے کوٹ ان کوٹ کہا کہ یہ ریکلیس ڈیسیجن ہے. اور اس پر پھر ریئیکشن ڈار صاحب کا بھی آیا کہ اب آپ چھوڑ دیں، یہ میرا کام ہے، تو آپ کے خیال میں لگتا ہے کہ یہ شاید اس کا ریئیکشن تھا کہ ایک تو انسیریمونیسلی ان کو نکالنا، اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑا کولڈ شولڈر دیا گیا، تو شاید اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. آفٹر آل ہیومن بینگ، ایک نیچرل ریئیکشن تو آپ کا. مفتاح اسماعیل کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے نا کہ جب یہ حکومت آئی تو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. آل دو کہ اس کے جو حالات ہیں وہ دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں. یہ جو موڈیز کا فیصلہ، یہ پاکستان کے لیے کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے. تو آپ کم از کم ان کو، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا
کہ 17 اکتوبر کو غالباً ان کا ٹینیور پورا ہو رہا تھا, وہ ان کو پورا کر لینے دیتے یا ان کو کوئی اور پورٹ فولیو دے دیتے, کسی طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا تھا. نہ صرف یہ کہ ان کو جس طریقے سے فارغ کیا گیا, بعد میں پی ایم ایل ایل کے کچھ لوگوں کی طرف سے ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین بھی چلائی گئی ہے. اور جب یہ ریکلیس کا ٹویٹ آیا تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے پھر مفتاح اسماعیل کو کہا کہ آپ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو کال کیا. اس سے پہلے پی ایم نے ان کو کال بھی کوئی نہیں کی, فارغ کرنے کے بعد ان کو کال بھی کوئی نہیں کی. تو جب یہ پھر ٹویٹ آیا تو پھر ان کو ٹھنڈا کیا گیا. پھر ایک لندن سے بھی کال آئی, ایک پھر اسلام آباد سے کال گئی. تو ایٹ لیسٹ لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر وہ رہیں گے, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پارٹی کے اندر لیکن کوئی ایکٹیو رول نہیں لگ رہا, اور ان کو میرا خیال ہے کہ وقتی طور پر ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. بالکل, اور بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ مشکل فیصلے نو ڈاؤٹ انہوں نے کیے تھے, اور جو نیئر ڈیفالٹ تھا پاکستان سے اس کو بچایا. اور اب جو ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس قلمدان نہیں رہا تو کچھ ایون کہ نون لیگ کے ایم این اے وہ سارا ان کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ تو میں نے کسی ایم این اے کا پی ایم ایل این کا یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے مہنگے داموں, جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر تھیں تو اس وقت تیل خرید رہی ہے, اس وجہ سے وہ بینیفٹ ہم نہیں دے سکے عام لوگوں کو. لیکن اب اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.